نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم قائد خاکسار تحریک ڈاکٹر صبیحہ مشرقی، میرے خاکسار ساتھیوں، کنگن پور کے رہواسیوں، ضلع قصور کے رہواسیوں، میری طرف سے اور خاکسار تحریک کی طرف سے عسکری سلام، السلام علیکم۔ آج کا یہ اجتماع خاکسار تحریک کا دوسرا اجتماع ہے کنگن پور میں۔ ایک سال پہلے بھی ہم نے یہاں پر قریبی ایک اسکول میں پروگرام کیا تھا، اس میں شامل ہوا تھا اور میرے ساتھی آئے تھے، اور یہ اسی تسلسل کا حصہ ہے، اسی ان پروگراموں کا حصہ ہے جس میں ہم عوامی شعور کو بیدار کرنے میں اپنی کوشش کر رہے ہیں اور عوام الناس تک خاکسار تحریک کا بھولا ہوا وہ سبق یاد دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو بھول کر آج 67 سال بعد بلکہ 68 سال بعد پاکستانی قوم اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ آج ہم قوم نہیں رہے بلکہ ایک بھیڑ کی صورت اختیار کر گئے ہیں، اور زندہ باد اور مردہ باد کے نعروں کے پیچھے لگ کر ہم نے اتنے سال ضائع کر دیے ہیں کہ ہماری نسلیں اب انتہائی طور پر غیر محفوظ ہو چکی ہیں۔ خاکسار تحریک اپنے میں پچھلے پروگرام میں بتا کر گیا تھا، اور کافی نوجوانوں نے خاکسار تحریک کو پڑھا، سمجھا اور کنگن پور میں باقاعدہ خاکسار تحریک میں شامل ہوئے۔ اس سے پہلے خاکسار تحریک کا اتنا انٹروڈکشن اور اتنا نہیں تھا معلوم ساتھیوں کو، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی سارے ساتھی کنگن پور کے اور ارد گرد کے نواح کے علاقوں کے اب خاکسار تحریک میں شامل ہیں، اور ان کو میں وردیوں میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ وہ خاکسار تحریک کی صفوں میں شامل ہو رہے ہیں، خاکسار تحریک کی نظریہ اور خاکسار تحریک کی فکر کو سمجھ کے، کیونکہ ہم زندہ آباد اور مردہ آباد پر یقین رکھنے والی جماعت نہیں ہیں۔ ہماری تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ پاکستان کی بنیادوں میں خاکسار تحریک کا لہو شامل ہے، 19 مارچ 1940 کے شہداؤں کا خون شامل ہے، جس کی بنیاد پر 23 مارچ 1940 کی قرارداد آپ کے سامنے ہے، جس کی وجہ سے آج اس ملک میں آپ آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔ اس میں اس خاکسار تحریک کا، ان خاکساروں کا، ان خاکی وردی پوشوں کا خون شامل ہے، لیکن آپ کو بتایا نہیں گیا۔ ابھی میرے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ خاکسار تحریک جناب کیا ہے؟ میں نے کہا کہ واقعی آپ کو پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ کسی بھی اسٹیج پر خاکسار تحریک کو بتایا نہیں گیا۔ آپ کے سلیبس میں، آپ کی لائبریریوں میں، آپ کی تعلیم گاہوں میں، آپ کی یونیورسٹیوں میں، آپ کے کالجز میں خاکسار تحریک کو نہ بتایا گیا، نہ پڑھایا گیا۔ علامہ عنایت اللہ خان المشرقی، جس نے بنیاد رکھی خاکسار تحریک کی، جس نے بنیاد رکھی انگریز حکومت کے خلاف، ہندوستان کی وہ واحد نمائندہ جماعت جس نے عسکری بنیادوں پر انگریز کو للکارا، کیونکہ ابھی میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ہم زندہ آباد اور مردہ آباد والی جماعت نہیں ہیں، کیونکہ علامہ مشرقی عالم با عمل شخصیت تھے، وہ عمل پر یقین رکھتے تھے، اور ان کی تعلیمات کو حاصل نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم قوم نہ بلکہ ایک بھیڑ کی صورت اختیار کر چکے ہیں، اور ملک اس وقت ٹوٹنے کی پوزیشن میں پہنچ چکا ہے، لیکن ہمیں کوئی راہ سجائی نہیں دے رہی کہ ہم کس راہ لگیں۔ ہمیں ہر قسم کا نعرہ دے کر للچایا گیا، ہمیں ہر قسم کی بات کر کے اس طرف لگا دیا گیا، لیکن ہمارے مسائل جوں کے توں رہے۔ ہم بطور پاکستانی کوئی منزل حاصل نہ کر سکے۔ خاکسار تحریک انہی بنیادوں پر پھر سے منظم ہوئی ہے، کیونکہ اس وقت جب علامہ مشرقی نے خاکسار تحریک کو منتشر کیا، انگریز نے اس پر قدغن لگائی۔ 1940 میں 19 مارچ کے بعد تحریک بین ہوئی، ختم ہوئی،
لیکن خاکسار تحریک نظریاتی اور فکری جماعت تھی، اور اس فکر اور نظر کی وجہ سے انگریز اس کو مار نہ سکا۔ بین لگا دیا گیا، علامہ مشرقی کو ہندوستان کے ایک بہت بڑے جیل میں ڈال دیا گیا، اور علامہ مشرقی کے خاکسار خلاف قانون قرار پائے، لیکن علامہ مشرقی نے جد و جہد کا وہ نہ روکا، وہ چلتی رہی، وہ جد و جہد چلتی رہی۔ آج اسی خاکسار تحریک کو ہم لے کر میدان عمل میں ہیں۔ میں بار بار تاریخ نہیں دہراؤں گا، کیونکہ پچھلے اپنے پروگرام میں خاکسار تحریک کی پوری تاریخ بتا کر گیا ہوں کہ علامہ مشرقی کون تھا، اور وہ کس پائے کا عالم تھا، اور کس فکر اور کس نظر کا شخصیت تھا، وہ کس طریقے کی آزادی چاہتا تھا، وہ پاکستان کو کس صورت میں دیکھنا چاہتا تھا، وہ پورے ہندوستان کو پاکستان کی صورت دینا چاہتا تھا۔ وہ اس کٹے پٹے پاکستان کے حق میں نہیں تھا جس میں آج ایک ایک مسلمان، ایک ایک پاکستانی مر رہا ہے، سسک رہا ہے، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ہم خاکسار ہمارا نظریہ، ہماری فکر، ہماری سوچ کو اپنا کر نہ اپنا کر قوم نے سزا کاٹی۔ 47 میں 10 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، 70,000 ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دریاں ہوئیں، 5 کروڑ مسلمانوں کو ہم ہندو کی دائمی غلامی میں دے کر آئے، جو آج بڑھ کر 23 کروڑ ہو چکے ہیں، جس کو نریندر مودی جیسا ظالم حکمران ان کی نسل کشی کر رہا ہے، ان کو مار رہا ہے، ان کو تڑپا رہا ہے۔ اور ہم یہاں 18 سے 20 کروڑ عوام، سرمایہ دار طبقے، جاگیردار کلاس کی عطاب سہ رہے ہیں۔ ہمیں مختلف نعروں سے پیچھے لگا کر تباہی اور بربادی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ کس قسم کی آزادی ہے یہ کس قسم کی انقلاب ہے جس سے عام پاکستانی کو کچھ نہیں مل رہا؟ میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں کہا کہ یہ جو آزادی مارچ تھا، یہ جو انقلاب تھا، کہاں گیا وہ انقلاب، کہاں گئی وہ آزادی مارچ، کیا ہوا اس کا؟ کیا قربانیاں اس طرح ہوتی ہیں؟ کیا انقلاب اس طرح آتے ہیں؟ کیا زندہ باد اور مردہ آباد سے انقلاب آتے ہیں؟ انقلاب تو مشرقی، علامہ مشرقی لکھتا ہے اپنی کتابوں میں کہ گوشت پوش کی اس دنیا میں غالبانہ خون سے کھیل ہے۔ جب تک جو قومیں یہ کھیل کھیلتی ہیں زندہ رہتی ہیں، جب یہ سبق بھول جاتی ہیں تو مار دی جاتی ہیں، ختم کر دی جاتی ہیں۔ آزادی کا کانسیپٹ، آزادی کا نظریہ، انقلاب کا کانسیپٹ، انقلاب کا نظریہ تو قربانی مانگتا ہے۔ آج ہم آزاد نہیں ہیں، آج ہمارا بچہ بچہ مقروض ہے، آج ہمارا ہر پیدا ہونے والا بچہ 1 لاکھ روپے کا مقروض پیدا ہو رہا ہے۔ کیا ہم آزاد ہیں؟ ہم IMF کے غلام، ہم ورلڈ بینک کے غلام، ہم امریکہ کے غلام، ہم صہیونیت کے غلام، ہم ہندوازم کے غلام۔ ہمارے نسلوں کا تحفظ نہیں ہو رہا۔ آج جہاں ہم ہیں ہم مارے جا رہے ہیں۔ دنیا میں ایک نظر گھما کر تو دیکھے مسلمان کہ ہر جگہ اس کا قتل عام ہو رہا ہے۔ افغانستان کو دیکھ لو، عراق کو دیکھ لو، لیبیا کو دیکھ لو، شام کو دیکھ لو، اردن کو دیکھ لو، نائجیریا کو دیکھ لو، سوڈان کو دیکھ لو، جہاں دیکھو مسلمان مر رہا ہے۔ یہاں پاکستان میں مر رہا ہے۔ تو پھر کون روکے گا اس قتل عام کو؟ اور جو اس کے خلاف آوازیں اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ مار دیے جاتے ہیں۔
وہ مار دیے جاتے ہیں، جیسے خاکساروں کے ساتھ ہوا۔ آج آپ کو تاریخ پتہ نہیں ہے، نہیں ہوگی آپ کو تاریخ، کیونکہ ہمارا بھی قتل ہوا، ہمیں بھی سیاسی کربلا میں مارا گیا، خاکسار تحریک کا قتل ہوا۔ آج تاریخ میں کوئی اور باب لکھے جا چکے ہیں، آزادی کے کوئی اور ہیروز ہیں، ان خاکساروں کا ذکر ہی نہیں ہے جنہوں نے خون دیا، جنہوں نے قربانی دی، جو ایک دفعہ بھی جیل نہ گئے، جو ایک دفعہ بھی نظر بند نہ ہوئے، وہ آزادی کے مجاہد قرار پائے۔ لیکن خاکسار کہیں پر بھی نہیں، کیونکہ خاکساروں کی تعلیمات انسان ذات کے لیے تھی، خاکساروں کی تعلیمات صحیح آزادی کا فلسفہ سمجھانے کے لیے تھی، صحیح آزادی بتانے والی قوم تھی یہ خاکسار جو اپنے کندھے پر بیلچہ لے کر، خاکی وردی پہن کر چپ و راست کرتے تھے، انہوں نے آزادی کا صحیح فلسفہ قوم کے سامنے اپنے خون سے رکھا۔ آج پھر پاکستان کو ضرورت ہے، آج پاکستان کو پھر سے ضرورت ہے ایسے ہی عمل کی، ایسے ہی کردار کی، ایسی ہی سوچ کی، ایسے ہی نظریے کی جو ان کو صحیح معنوں میں آزادی دلا سکے، نہ کہ نعروں پر رہ کر صرف قربانیاں دے کر یہ عوام دیتی رہے قربانیاں اور اقتدار کوئی اور لوٹتا رہے، اس کے مزے کوئی اور لوٹتا رہے۔ اب تو اقتدار آنا ہے تو اس عوام سے آنا ہے، صحیح بنیادوں سے آنا ہے۔ اگر جمہور کی بات ہوتی ہے تو پھر جمہور سے انقلاب آنا چاہیے۔ جمہور سے انقلاب اس صورت میں آئے گا جب قیادت آپ کے اس سے نکلے گی، آپ کے گلی محلوں سے نکلے گی، نہ کہ امپورٹڈ قیادت ہوگی۔ قیادت وہ چاہیے جو آپ کا درد سمجھتی ہو، جو آپ کی تکلیفوں کو سمجھتی ہو، جو آپ میں سے ہو، آپ کے درمیان میں سے ہو، اور وہ قیادت پیدا ہوگی آپ کے گلی محلوں میں۔ اور اس کے لیے خاکسار تحریک نے اپنا نظام دیا تھا، محلہ ور نظام، جس کو استعمال کر کے خاکسار تحریک 1931 سے لے کر 1939 تک 40 لاکھ گھرانوں میں پھیل گئی، جو انگریز لرزہ برندام ہو گیا، خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی آزادی لے نہ جائیں مجھ سے، تو ان پر قدغن مارو، ان کو ختم کرو، کیونکہ وہ سیاسی جماعتیں جو ہندوستان کی نمائندہ جماعتوں کی صورت میں اٹھی تھی، کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کی صورت میں، وہ تو انگریز کی کاسا لیس تھی، وہ انگریز کی بنائی ہوئی تھی۔ لیکن بشر کی اس سے الگ تھا، علامہ عنایت اللہ خان بشر کی اس سے الگ سوچ تھا، اس سے الگ فکر تھی، اس سے الگ نظریہ تھا۔ اس نے مسلمانوں کے سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد اسلام کی اصلی روح کو زندہ کرنے والا مشرقی تھا۔ وہ عام مولویانہ اسلام سے بہت دور تھا۔ اس نے انتہائی طور پر سائنٹیفک نظریے کے ساتھ اسلام کو سمجھایا، جو آج تک کوئی نہ سمجھ سکا۔ اس کا لکھا ہوا تذکرہ 1924 کا، جس کو نوبل پرائز آفر ہوا، وہ آج بھی لوگ آ کر مانگتے ہیں۔ تو پھر اس شخص کی کیوں نہ سنیں ہم، اس کی باتوں پر کیوں نہ عمل کریں ہم، کہ جس نے صحیح راہ دکھائی، جس نے صحیح نظریہ دیا، جس نے صحیح سوچ دی، جس نے اعلیٰ کردار کے انسان پیدا کیے۔ خاکسار اپنا کھاتا ہے اور اللہ کا گاتا ہے۔ خاکسار تحریک میں نہ چندے بازی ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، نہ ہمیں کسی ووٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی نوٹ کی ضرورت ہے۔ ہم تو اصلاحی تحریک تھے، ہم تو اصلاح کرنے آئے تھے۔ تو کنگن پور کے واسیوں، خاکسار تحریک کے اس پروگرام کو مذاق مت سمجھنا، کیونکہ موت تمہارے سر پر ہے، ناچ رہی ہے امریکہ کی صورت میں۔
اس نے جو تباہکاریاں دوسرے اسلامی ممالک میں کی ہیں اس کو دیکھو، اس پر غور کرو۔ وہ تباہی آئی چاہتی ہے، اگر تم نے ہوش کا دامن نہ پکڑا تو وہ تباہی آ کر رہے گی۔ تم خدا کی لاڈلی مخلوق ہوتے ہوئے بھی اس کے قہر سے بچ نہ سکو گے، جس طرح ہلاکو خان نے بغداد کو 1257 میں تباہ کیا تھا۔ اگر تاریخ دان یہاں بیٹھے ہیں تو ان کو پتا ہوگا کہ ہلاکو خان نے بغداد کو کس طرح تباہ کیا۔ پہلے 2 ہفتوں میں 6 لاکھ مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے۔ اس ہلاکو خان نے، یہ اس سے بھی زیادہ ظالم اور سفاک ہے یہ امریکہ، جس کو آپ کے حکمرانوں نے 47 میں آپ کو اس کے سپرد کر دیا۔ انگریز سے غلامی سے آپ نہیں نکلے، آزادی آپ کو نہیں ملی، وہ انتقال اقتدار تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کی تباہی کے بعد، معاشی طور پر ختم ہو جانے کے بعد امریکہ کے حق میں انتقال اقتدار تھا۔ ہوش سے سننا، یہ باتیں تمہیں کہیں نہیں ملیں گی، کسی سلیبس میں نہیں ملیں گی، کسی یونیورسٹی میں نہیں ملیں گی، کسی کالج کے سلیبس میں نہیں ملیں گی۔ یہ ملے گی تو خاکسار تحریک کے پلیٹ فارم سے ملے گی، کیونکہ ہم زندہ ہیں، ہم تاریخ کے گواہ ہیں، ہم تاریخ جانتے ہیں، تاریخ ہمارے رگوں میں ہے، ہماری قربانیوں میں ہے، ہمارے میں ہے، سینوں میں ہمیں ہم کی قدر، کیونکہ کچھ اور ہوتا، پاکستان کچھ اور تناظر میں ہوتا، ایک زندہ قوم کی صورت میں ہوتا، تم ایک لڑی میں پروئے ہوتے، تم شیعہ سنی وہابی بریلوی کے فرقوں میں بٹے ہوئے نہ ہوتے، پنجابی پٹھان پختون کسی قوم میں بکھرے ہوئے نہ ہوتے۔ تم بکھرے ہوئے ہو، مان لو، تم مذہبی طور پر، تم سیاسی طور پر، تم لسانی طور پر بکھرے ہوئے ہو، اسی لیے دشمن تم پر چڑھ دوڑنے کو ہر وقت تیار بیٹھا ہے، اور تمہارے سیاسی ریاکار لیڈر، سیاہکار لیڈر، جو تمہیں مختلف نعروں سے آ کر لوٹتے ہیں، کھسوٹتے ہیں، تمہیں برباد کرتے ہیں، تمہاری نسلوں کو مکروز بناتے ہیں، وہ تمہیں صحیح تاریخ نہیں بتائیں گے، وہ تمہیں صحیح تاریخ نہیں بتائیں گے۔ تو سن لو میری بات، یاد رکھنا، عذرو قرآن نافرمان قوموں پر خدا کا عذاب ان کے اپنے اعمالوں کی وجہ سے آتا ہے۔ مشرقی نے جو پیشن گوئیاں کی، جو میرے اس چھوٹے سے بھائی نے بیان کی، وہ منوان سچ ہیں۔ 1956 میں علامہ مشرقی منٹو پارک لاہور میں کھڑا ہو کے کہتا ہے 1 لاکھ کا جلسہ ہے، 1 لاکھ کا جلسہ ہے۔ آج جلسہ گاہیں لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اقتدار میں حصے دار ہوں گے کیونکہ ہم نے 1 لاکھ کا جلسہ بھرا ہے۔ اس وقت مشرقی نے 1 لاکھ کا جلسہ بھرا لیکن کسی اقتدار میں کوئی حصے داری نہیں مانگی۔ اس 1 لاکھ کے اجتماع میں کہا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں یورش کا طوفان اٹھ رہا ہوگا، زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے ہوں گے، قیادت اگر مضبوط ہاتھوں میں نہ ہوئی تو یہ ملک سن 70-71 میں ٹوٹ جائے گا۔ سن 56 ذہن میں رکھنا، 1956 کو ذہن میں رکھنا۔
1956 में वो शख्स कहता है कि पाकिस्तान टूट जाएगा और फिगर देता है 1971 का, 1971 का, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा हिसाबदान था, नकीब फितरत था, नकीब कौम था, कौमों के मिजाज को जानता था, हिंदुस्तानियों की रग रग से वाकिफ था, उनके ऐमालों से वाकिफ था, उनके लीडरों से वाकिफ था, उनके किरदारों से वाकिफ था। उसने कहा यह मुल्क टूट जाएगा, और उसका मनोअन सच साबित हुई वो पेशन गोई, और ये मुल्क दो लख्त हुआ, दो लख्त होकर टूट गया। फिर उसी तकरीर के मतन में आखिर में उस पेशन गोई का दूसरा हिस्सा बयान करता है, जो आज की तारीख में मनोअन साबित हो रहा है कि 1971, 70-71 में ये मुल्क टूट जाएगा। उसके बाद भी तुमने होश का दामन न पकड़ा और सीधे रास्ते पर न आए, तो फिर एक तरफ अटक का दरिया होगा और दूसरी तरफ चीन की सरहदें होंगी। तुम्हें इस खित्ते में रहने, तुम्हारे लिए कोई जाय पनाह न होगी। तुम्हें इस खित्ते में रहने के लिए हिंदू मत अख्तियार करना पड़ेगा, जो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा। नाफरमान कौमों पर खुदा का अजाब उनके अपने अमालों की वजह से आता है। आज क्या हो रहा है? आज आपकी अफवाज पाकिस्तान इन्हीं सरहदों पर नबर्द आजमा है। इस मुल्क के जुग्राफिये को बचाने के लिए, इस मुल्क की चादर और चार दीवारी के तहफ्फुज के लिए, और वो वहां पर मसरूफ अमल है, तो यहां से भारत को छूट मिल गई है। वो यहां से दरअंदाजी कर रहा है, वहां हमारे बॉर्डरों पर बम्बारमेंटें कर रहा है, हमारे निहत्ते पाकिस्तानियों को, भाइयों का कत्लेआम कर रहा है। लेकिन मीडिया खामोश, प्रिंट मीडिया खामोश, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खामोश, क्योंकि सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया तो नाम नेहाद इंकलाब के पीछे है। अब इंकलाब के वाइंड अप होने के बाद उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पर बोला जा रहा है। अरे मुल्क के लाहक खतरात को क्यों नहीं बयान करते हो? क्यों ये येलो जर्नलिज्म करते हो? क्यों नहीं बताते हो हकायक? उस वक्त भी हकायक बताने से गुरेज किया, जिसका नतीजा ये निकला। और आज भी हकायक को छुपाते हो, सच्चाई को छुपाते हो, तो कौन बताएगा? 60 दिनों से रोजाना तकरीर होती है, सिर्फ शख्सियात पर बोला जाता है, सिर्फ शख्सियात को हिट कर दिया जाता है। अरे इन शख्सियात को अगर हटा भी दो, मार भी दो, तो मुल्क के मसाइल हल होंगे। इस अंग्रेज के कानून के तहत, उस लॉर्ड मिकाले के तालीमी निजाम के तहत, उस 1875 के जुडिशरी कानून के मुताबिक मुल्क के मसाइल हल होंगे। नया पाकिस्तान कैसे बनेगा? उसका एक पहलू तो बताओ, कोई माशी पॉलिसी तो दो, कोई इक्तसादी पॉलिसी दो, कोई ज़राई पॉलिसी तो बयान करो। इन 60 दिनों में सिर्फ तनकीद बराए तनकीद, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। हम हकायक बताने आए हैं। हमारा कोई सज्जन, हमारा कोई दोस्त नहीं जिसकी हिमायत में खाकसार तहरीक ने ये कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। हम हकायक बताने आए हैं, हम सच बताने आए हैं, कौम की आंखें खोलने आए हैं। आप कंगन वासियों को बताने आए हैं कि होश का दामन पकड़ना, किसी मुगलते में मत रहना। ये नाम नेहाद सारी चीजें तुम्हें तबाही के दहाने पर लेकर जा रही हैं। अगर यही मार्च 2 दिनों में तय करके इस्लामाबाद में धरने की सूरत अख्तियार करने के बजाय मुसलसल और मुतवातिर 60 दिन का इंकलाब होता, पैदल सवार होता, तो मुल्क की तकदीर और हो जाती, मुल्क की तकदीर और हो जाती। चाइना का इंकलाब 25 साल पर, चाइना का जो लॉन्ग मार्च है वो 25 साल चला था।
یہ 60 دنوں میں وائنڈ اپ ہو گیا اور لکھ دیا گیا کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا. کیا کسی مخصوص نظام کے تحت تبدیلی کی کوئی نوید سنائی گئی؟ علامہ مشرقی کو کہا گیا کہ ہندوستان کو آزاد کرانا ہے، کوئی آئین دیں. اس شخص نے 3 مہینے میں کانسٹیٹیوشن آف فری انڈیا 1946 دے دیا، جو ہندوستان کی نمائندہ جماعتیں نہ دے سکی، نہ کانگریس دے سکی، نہ مسلم لیگ دے سکی. اس مشرقی نے آئین مشرقی کانسٹیٹیوشن آف فری انڈیا 1946 دے کر قوم کو باور کرا دیا کہ ہم چلا سکتے ہیں اپنے حکومتی امور، ہم انگریز کے قانون سے نکل کر اپنا آئین دے سکتے ہیں، اپنا قانون دے سکتے ہیں. ہے کوئی اس طرف کی بات؟ کیا اس انگریز کے فرسودہ نظام کے تحت، جس کے تحت ڈپٹی کمشنر، کمشنریاں چل رہی ہیں، پٹواری سسٹم چل رہے ہیں، جس کے لیے رونا رویا جاتا ہے کہ یہ جلسہ گاہ بھرتے ہیں، یہ پنڈال بھرتے ہیں، یہ پٹواری، اس انگریز کے اس پٹواری سسٹم سے چھٹکارے کا کوئی اور متبادل نظام بتایا گیا؟ صرف مذاقیں ہوتی رہیں، ناچ ہوتا رہا، گانا ہوتا رہا، کنسرٹس ہوتے رہے. ہمیں ایسا انقلاب نہیں چاہیے، ہمیں ایسے انقلاب کی ضرورت نہیں ہے. انقلاب تو قربانی مانگتا ہے اور صحیح معنوں سے مانگتا ہے. اس کی تشریح جمہوریت اور انقلاب مختلف متضاد چیزیں ہیں. اور ان چیزوں کو مختلف شکلوں میں ڈال کر قوم کو گمراہ کیا گیا. میں آپ سے اور آپ ساتھیوں سے جو اس وقت اس پنڈال میں موجود ہیں، خاکسار تحریک کے محلہ ور نظام کے تحت جماعت سازی کے لیے، کیوں کہ جب تک گراس روٹ لیول پر ہم نہیں آئیں گے، ہم اپنی غلطیوں کو نہیں مانیں گے، اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی کسی شارٹ کٹ کا نتیجہ نہیں ہو سکتی، انقلاب کسی شارٹ کٹ کا نتیجہ نہیں ہو سکتا. انقلاب کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ کو جد و جہد کرنی پڑے گی، آپ کو ایک نظام میں ڈھلنا پڑے گا. نئی بنیادیں رکھنی پڑیں گی، نعروں سے لے کر نہیں، نعروں سے نہیں، عمل سے، کردار سے، قربانی سے بنیاد رکھنی پڑے گی. خاکسار تحریک کے پاس، اس پرچم کے پاس وہ منشور ہے، وہ نظریہ ہے جس سے انگریز جیسی قوت بھی خائف تھی، جس سے آج کے یہ نام نہاد حکمران بھی خائف ہیں. وہ اس نظریے سے ڈرتے ہیں کہ عوام الناس میں اگر آ گیا تو پھر ہم نہیں چل سکیں گے. وہ تھا خاکسار تحریک کا محلہ ور نظام. اس محلہ ور نظام کے تحت تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن وہ پلک جھپکتے کا کام نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ کل انقلاب آ جائے گا، میرے ساتھ آ جائیے، میرے جلسوں پر انویسٹمنٹ کیجئے، میرے انویسٹر بنیے، خاکسار تحریک پر انویسٹ کیجئے، آئیں. اور پھر ہم قوم کو لالی پاپ دکھاتے ہیں، قوم کو جو ہے سہانے خواب دکھاتے ہیں، اور پھر جو آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی اس کا ڈبل ٹرپل کر کے لے لینا ہم سے. ہم تو کہتے ہیں قیادت آپ میں سے آئے. اس مشرقی خون کو ضرورت نہیں ہے قیادت کی. مشرقی اگر چاہتا تو ہندوستان کی بادشاہت لے سکتا تھا، لیکن اس نے ٹھوکر پر رکھا اس ہندوستان کی بادشاہت کو. تو ہمیں اقتدار نہیں چاہیے. اقتدار لینا ہے تو اس پلیٹ فارم سے آپ کو مل سکتا ہے.
بنا زور لگائے، بنا پیسے کے. اب کہتے ہیں کہ جناب یہ کروڑوں کا الیکشن ہے. خاکسار تحریک اپنے محلہ وار نظام میں ایسی قوت رکھتی ہے جو ہر قسم کی تبدیلی لے کر آ سکتی ہے. خاکسار تحریک کی کارنر میٹنگز کو میں آیا کریں، یہاں کے سالاروں سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو بتایا جا سکے کہ خاکسار تحریک کس انقلاب کی بات کرتی ہے، کس چینج کی بات کرتی ہے، کس ریولوشن کی بات کرتی ہے، کس نظام کے بدلنے کی بات کرتی ہے. اور وہ انقلاب، وہ اقتدار آپ کا ہوگا، ہمارا نہیں ہوگا. وہ تبدیلی آپ کی ہوگی، ہمارے لیے نہیں ہوگی. ہمارا نظریہ، ہماری فکر علامہ مشرقی کا نظریہ فکر ازروع قرآن تھی، اور وہ فکر جو ازروع قرآن ہو اس کی منزل اسلام آباد نہیں ہو سکتی. اسلام آباد اگر خاکسار تحریک کو جانا پڑا تو آپ کے روپ میں جائے گی، آپ میں سے جائے گی، آپ کے محلوں میں سے قیادتیں بنیں گی، وہ جائیں گی. تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، سورج ڈھلتا جا رہا ہے. ابھی قائد محترم موجود ہیں پنڈال میں. میں چاہتا ہوں کہ آپ قائد تحریک کی زبان سے بھی خاکسار تحریک کا نظریہ اور فکر سن لیں، لیکن کوئی الگ بات نہیں ہوگی. ہم نے جو بات کی وہ ٹھوک بجا کر کی، بال عوام کے کورٹ میں ہے، فیصلہ آپ نے لینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جب انہوں نے انتہائی نامساعد حالات میں جد و جہد شروع کی تھی تو پہلے 11 سال میں صرف 83 مرد اور عورتیں ان کے ساتھ تھیں. اس کے بعد ایک عظیم الشان انقلاب برپا ہوا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. تو جو رحمانی قوتیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح پنپتی ہیں، جو شیطانی ہوتی ہیں وہ دنوں میں آتی ہیں اور پھر دنوں میں وہ گم ہو جاتی ہیں. تم کسی دھوکے میں مت رہنا، ورنہ پھر نسلیں در نسلیں غلامی کی بھینٹ چڑھ جائیں گی. آزادی کا خواب صرف خواب رہ جائے گا. نسلوں تک اس غلامی کو روتے آئے ہو، روتے رہو گے. یہ بے دینی، یہ شعر و شاعری، یہ مغرب آرائی. یہ بے دینی، یہ شعر و شاعری، یہ مغرب آرائی. مزہ اس کا بھی چکھ لو اگر مہلت کا تصور ہے. اسی نا آگاہی میں دھر لیے جاؤ گے تم یک دم. نہ ہو قوم میں وجدان تو بربادی مقدر ہے. یہ مشرقی کہتا ہے اگر سیدھے راہ پر نہیں آؤ گے تو بربادی مقدر ہے. تو میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، میرے ہم وطنوں، خاکسار تحریک کے نظریہ، خاکسار تحریک کے پروگرام، خاکسار تحریک کے منشور کو سمجھو. آپ اس پنڈال میں آئے ہو، خاکسار تحریک آپ سب ساتھیوں کا اور اہلیان کنگر پور کا شکر گزار ہے اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے کو اسپیئر کر کے اس پروگرام کو اٹینڈ کیا اور خاکسار تحریک کے پروگرام کو تحمل کے ساتھ سنا. انشاءاللہ اگر آپ میں کوئی اس نظریے کو سننے کے بعد کوئی ایسی تڑپ اٹھتی ہے تو پھر انشاءاللہ میری آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.